کرسمس ٹری، کرسمس کا درخت، اب اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کرتا۔ کہتا ہے یہ بھی کوئی عیسائیوں کا نہیں، غیر قوموں سے لے کر ایک درخت بنا دیا اور اس کا نام کرسمس ٹری رکھ دیا۔ نہیں، قاموس الکتاب نہیں، اردو میں بڑا دن عنوان لکھ کر نا جس پر یہ لکھا، یاد رہے کہ خدا مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے غیر مسیحی تہوار جشن ذوحل کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی گئی۔ اس طرح جعلی بدعتیں چل پڑتی ہیں۔ اور اس میں دیکھو نا یہ بھی لکھا، یہ کرسمس ٹری کا بڑا بتاتے ہیں نا کہ ایک درخت بناتے ہیں۔ دیکھو اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھیں کرسمس سے منسوب کی گئی ہیں، تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا۔ یاد رہے کہ خدا مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے غیر مسیحی تہوار جشن ذوحل کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی گئی۔ اس طرح جعلی بدعتیں چل پڑتی ہیں۔ اور اس میں دیکھو نا یہ بھی لکھا، یہ کرسمس ٹری کا بڑا بتاتے ہیں نا کہ ایک درخت بناتے ہیں۔ دیکھو اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھیں کرسمس سے منسوب کی گئی ہیں، تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا لیا ہے۔ مثلا کرسمس ٹری، کرسمس کا درخت، اب اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کرتا۔ کہتا ہے یہ بھی کوئی عیسائیوں کا نہیں، غیر قوموں سے لے کر ایک درخت بنا دیا اور اس کا نام کرسمس ٹری رکھ دیا۔ ہاں، اب ہمارے یہاں بھی کوئی بیری ہے، یہ کوئی یہاں بس جا رہے ہیں لوگ، وہاں چراغ جل رہے ہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں۔ یہاں شہر میں شروع ہو گیا، بڑا دربار بنتا جاتا کہ اللہ بنا ہوا ہے، درختوں کی ٹہنیاں، فوٹو تقسیم ہو رہے ہیں سارے۔ اب سوال نیکی کسی نے نہیں کرنی، الٹا پوجا شروع ہو جائے گی اس درخت۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ لوگ اس درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھنے لگے جہاں حضور نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، حالانکہ وہ قرآن میں اس درخت کا ذکر تھا، اور کوئی برا کام نہیں کرے، صرف نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے دیکھا یہ نماز پڑھنے لگیں گے، پھر اس کے پتے کھانے لگیں گے، پھر عورتیں کہیں گی حمل ہونے کے لیے باؤ سلطان کے جا کر بیر کھاتی ہیں، یہ بھی کام شروع کٹوا دیا، اور ایسا گم کیا کہ بعد میں لوگ ڈھونڈتے رہے کہ وہ ہوتا کہاں تھا، یہ بھی نہیں پتا چلتا۔ ختم کر کے رکھ دیا حضور کے زمانے کا درخت، قرآن میں ذکر اس کا۔ اللہ نہیں، ان کے غلط دنوں پر مبارکباد ان کو دینا، یہ تحفہ دے دینا، یہ لینا، یہ تو ہمارے کفر لکھا بیٹا۔ ایسے مشرکانہ جو ہیں ان کی عیدیں وغیرہ کوئی ان میں نہیں ہمیں دلچسپی دینی۔ اس کی بجائے ویسے کوئی عیسائی یا کوئی ہمارے پاس رہتا کہ اس کا مر گیا، ٹھیک ہے، ہم افسوس کے لیے اس کے پاس چلے جائیں، یا بیمار ہے اس کی خبر لیں، وہ نیکی ہے، وہ یاد وغیرہ دین ہے، مگر ان کے یہ مشرکانہ جو ہیں طریقے، ان میں کیا ہمیں ساتھ دینا نہیں۔ بالکل بیٹا ٹھیک بات ہے، میں نے جو بات کی وہ عام کھانے کی نہیں، عام کھانا تو ہے نا، اس میں اہل کتاب کی بھی کوئی پابندی نہیں، کھلی چھٹی ہے کہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ ہو، دیریا ہو، اگر وہ کھانا جو پکایا اس نے وہ ہماری شریعت میں حلال ہے اور اس میں کوئی چیز اس نے غلط نہیں ملائی، برتن صاف ستھرے ہیں، تو ہم سب کا چوتھائی سب کھا سکتے ہیں، مشرق سے مغرب تک سب انسانوں کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاتھ ناپاک ہیں یا برتن پلید ہے یا اس نے کوئی ناپاک چیز پکائی، وہ تو کعبہ کا امام ہی معذرہ پکائے تو ہم نہیں کھا سکتے، وہ حلال و حرام کی ہمیں فیصلے دی گئی۔ عام کھانا تو سب کا ٹھیک ہے، جو ہے نا ذبیحہ کہ گوشت، یہ ذبح جو ہے نا یہ صرف مسلم کرے یا اہل کتاب کرے، مگر پابندیاں وہی کہ اللہ کے نام پر کرے، صحیح رگیں کاٹے،
تو میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانہ میں یہودی جو ہے نا بڑی سخت پابندیاں ان میں کہ اس طرح کی چھری ہو، اس طرح رگیں کاٹیں، ربی آ کر چیک کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کاٹا نہیں ورنہ بازار میں گوشت نہیں بکتا۔ ان کے ہاں پابندی ہماری طرح سخت پابندی ہے کہ حلال جانور، مگر یہ مسیحی موجودہ جو ہیں ایک تو اللہ کے نام کی بجائے بہت سے تو دہری ہیں ویسے ہی نام ہی نہیں لیتے، جو لیتے ہیں 3 خداؤں کا لیتے ہیں۔ اپنے ملک میں بھی نا بتاتے نہیں، کہیں گے باپ بیٹے روح پاک کے نام پر 3 کا نام، اور عربی میں کہیں گے بسم اللہ 3 خداؤں کا نام، مشرکانہ ذبیحہ حرام، اور پھر رگیں نہیں کاٹتے۔ تو جو ان کی حالت ہوگی اس کی وجہ سے، ورنہ اکثر صحیح نصارہ ہوتے اور وہ صحیح طریقے ذبح کرتے، ٹھیک تھا، یہودی ہے کر عام کھانا سب کا ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر دیکھیں نا آپ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جی یہ اجازت دی ہے کہ تم یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کر سکتے، تو ایک تو پابندی مسلمان عورتوں کے لیے بھی لگائی، ان کے لیے بھی لگائی کہ محصنات ہونی چاہیے، آوارہ بدماش بدکار عورتیں نہ ہوں، شریف عورتیں ہوں، نیک ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ خطرے کی گھنٹی بجائی، ڈینجر لکھ دیا کہ اجازت دی ہے تمہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو محبت ہو کر لے، زیادہ سے زیادہ اہل کتاب تک تم جا سکتے ہو، غیر اہل کتاب تو بہت دور ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قیامت کے قائل ہیں نبیوں کے، ان کے ساتھ کر لو، پاک دامن ڈھونڈو، اور مگر پھر بھی بچو، جیسے فرمایا نا ان کے مہر دو، چوری چھپے یارانہ نہ لگاؤ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اجازت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس رشتہ میں پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ تم ایمان ہی چھوڑ دو اور پھر کافر ہو جاؤ، یہ لے جائے تمہیں گمراہی کی طرف۔ تو جو پھر ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا، رشتہ کرتا کرتا غرق ہو جائے گا، فقد حبط عملہ، اس کی ساری کمائی برباد ہو گئی، وہ پھر آخرت من الخاسرین، تو آخرت میں پھر تباہ ہو گیا اور گھاٹے۔ یہ ساتھ ہی بتایا کہ یہ کوئی آرام کی بات نہیں، نہ کوئی آسان بازی ہے، خطرہ بہت ہے، کیونکہ رشتہ داری پڑھ کے بچے کافر کر دے گی، آپ کو ایسا ایسا کافر کر دے گی۔ تو چلو آخر میں چغتائی صاحب ایمان تازہ کرنے کی ایک بات جو میں نے پڑھی تھی نا وہ بھی عرض کروں کہ انگریزی دور میں جو سب سے پہلے MBBS کر کے آئے نا مسلمان، وہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب، نوائے وقت میں چھپا تھا، تو یورپین ہی عورت لے آئے، مگر وہاں پڑھتے رہے اور عورت کی محبت سب کو چھوٹ گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی قرآن کی تلاوت، مگر قرآن شریف ایک گھر میں رکھا ہوا تھا، یادگار تھی کہ ہم مسلمان ہیں، اور کچھ نہیں، وہ بھی نہیں کبھی پڑھا۔ تو گھر میں صفائی اور مرمت شروع کرائی، یہ کلینک پر گیا ہوا تھا، تو بعد میں اس عورت نے اس قرآن پاک کو اٹھایا اور جو صفائی کر رہے تھے ان کو دے دیا، انہوں نے کوڑے کرکٹ میں کہیں پھینک دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب جب آئے انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہاں ایک کتاب پڑھی ہوتی تھی، اس نے کہا تو نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا؟ وہ میں نے کوڑا کرکٹ میں پھینک دی، تو نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو وقت اچھا تھا ہدایت کا، غیرت آئی، منہ پر تھپڑ مار، کہا تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسلام کا میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا، یہ آخری نشانی تھی کہ کتاب تھی میرے پاس، تو نے وہ بھی پھینک دی، بےادبی کی اس کی۔ اور اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا نا اللہ کی طرف سے وہ کہ رات کو جب وہ سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور اس نے صبح داڑھی بڑھا لی، نمازی بن گیا، قرآن کی تلاوت کی طرف آ گیا، اور اس عورت کو رخصت کیا کہ دفع ہو جا، تیری اس گستاخی کی وجہ سے اللہ نے مجھے دوبارہ دین کی طرف لوٹنا نصیب کر۔ تو اس لیے کہا کہ ایمان ہو سکتا تیرا چھوٹ ہی جائے، اب تو کافر ہی ہو جائے تو خطرہ بہت ہے، بچ کر اگر تو ایسا ایمان رکھتا کہ اس کو ادھر لگا سکتا تو کر لے، ورنہ پڑے